الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهِ۔ پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، منقول ہے کہ ایک شخص تھا، اس نے کسی کا قتل کر دیا۔ اب قتل کرنے کے بعد اسے احساس ہوا کہ یہ تو بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے، بہت بڑا گناہ ہو گیا ہے۔ اور یاد رہے کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا جس نے ایک جان کو قتل کیا گویا اس نے ساری انسانیت کو قتل کیا۔ یہ اتنا سخت گناہ ہے۔ اب وہ شخص جب یہ گناہ ہو گیا تو سوچنے لگا کہ اب کوئی توبہ کی صورت ہے، کیسے توبہ ہو سکتی ہے؟ ایک صحابی رسول حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی کہ حضور مجھ سے یہ غلطی ہو گئی ہے، اتنا بڑا گناہ ہو گیا ہے، کہ توبہ ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا تمہاری ماں زندہ ہے؟ کہتا حضور ماں کی تو وفات ہو گئی ہے۔ تو فرمایا اچھا ایسا کرو، توبہ کرو اور جتنا ہو سکے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو۔ وہ بندہ تو چلا گیا، یقیناً اس زمانے میں ایسا کوئی معاملہ نہیں ہوگا، یا جو بھی اس کے اگلے کانسیکوینسز عدالتی نظام وغیرہ وہ یقیناً الگ معاملہ ہوگا۔ یہاں گناہ کی معافی کی بات ہو رہی ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس سے ایک شخص نے کہا کہ حضور یہ بات تو آپ پہلے بھی کہہ سکتے تھے توبہ کرو، آپ نے یہ کیوں کہا کہ ماں زندہ ہے یا ماں موجود ہے؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ میری معلومات کے مطابق اللہ پاک کو راضی کرنے کا سب سے قریب ترین ذریعہ ماں کے ساتھ بھلائی کرنا ہے۔ یعنی اگر اس کی ماں زندہ ہوتی تو میں اسے کہتا ماں کی خدمت کر، اللہ تیرے سارے گناہ معاف کر دے گا۔ ایک بار اسی طرح ایک شخص نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، آ کر کہتا حضور میرے بڑے گناہ ہیں، بڑی خطائیں ہیں، میں بڑا گناہ گار، یا رسول اللہ کیا میری معافی ہو سکتی ہے، توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ تیری ماں زندہ ہے۔ کہا حضور ماں زندہ نہیں ہے۔ فرمایا تیری خالہ ہے؟ کہا جی حضور خالہ ہے۔ فرمایا جا خالہ کی خدمت کر، اللہ تیرے گناہ معاف کر دے گا۔ یعنی ماں کا مرتبہ تو اپنی جگہ، ماں باپ کے رشتہ دار بھی برکت والے ہو جاتے ہیں کیونکہ ان کا رشتہ ماں سے ہے نا۔ اب یہاں اگر بات سیکھنے کو کیا مل رہی ہے کہ گناہ کی معافی چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، جنت کا راستہ چاہیے، تو یہ ماں باپ کے قدموں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی دعاؤں سے ملتا ہے، یہ ماں باپ کی رضا سے ملتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کا اگر مطالعہ کریں، اگر میں ایک سوال کروں آپ سب سے کہ قرآن پاک کی سب سے طویل سورت کون سی ہے، تو یقیناً آپ سب کہیں گے کہ سورہ بقرہ، ٹھیک ہے نا، سب سے بڑی سورت، ایک تو سب سے بڑی بھی ہے اور سورہ فاتحہ کے بعد سب سے پہلے وہی آ جاتی ہے۔ آپ امپورٹنٹ سمجھیں نا، جب بھی کوئی اہم بات کرنی ہوتی ہے اس کو پہلے کیا جاتا ہے، اس کو سٹارٹ میں کیا جاتا ہے، اس کو شروع میں کیا جاتا ہے۔ طویل سورت بھی ہے اور رائٹ آفٹر سورہ فاتحہ وہی سورت ہے۔ اب سورہ بقرہ کا میسج کیا ہے؟ پہلے تو یہ سمجھ لیں بقرہ کہتے ہیں گائے کو، ٹھیک ہے، عربی میں بقرہ گائے کو کہتے ہیں۔ اس میں ایک گائے کا واقعہ ہے، واقعہ کئی بار آپ نے سنا ہے اس لیے میں طویل نہیں سناؤں گا، مگر اس کی کچھ ہائی لائٹس کہ ایک بچہ تھا جس نے ماں باپ کی خدمت کی، اس کے والد نے، ایک اتنا امیر آدمی نہیں تھا اس کا والد نیک تھا، پرہیزگار تھا، بچے کی اچھی تربیت کی اور ایک بچڑا گائے کی ایک بچہ چھوڑ کر انتقال ہو گیا۔ اللہ سے دعا کی اللہ اس بچے کو میرے بیٹے تک پہنچا دینا، بیٹا ابھی چھوٹا ہے، بڑا ہو جائے تو یہ امانت اسے مل جائے۔ اب کیسے ایک طویل واقعہ ہے کہ اس بچے کو یہ گائے بھی مل گئی اور ماں کی خدمت کرتا تھا اور ماں نے دعا دی اور اللہ نے کرم کیا کیا کہ وہ گائے جو ہے دنیا کی سب سے مہنگی گائے بن گئی، سونے کے وزن کے مطابق اس گائے کو بیچا گیا۔ واقعہ طویل ہے، اس کی تفصیل آپ پڑھیں گے، لیکن میں جو ہائی لائٹ کرنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن نے پہلے ہی واقعے میں درس کیا دیا کہ ماں باپ کا ادب کرنا ہے، ماں باپ کی خدمت کرنی ہے، ماں کی دعائیں لینی ہیں۔ صرف سورہ بقرہ کے میسج سے پتہ کیا چل رہا ہے کہ کتنا امپورٹنٹ ہے والدین کی خدمت، کہ قرآن پاک کی سب سے بڑی سورت کا پہلا میسج ہی یہی ہے۔ اور اس میں اور بھی میسجز ملتے ہیں کہ اس والد نے بہت بڑی رقم نہیں چھوڑی،
اپنے بچے کی اچھی تربیت چھوڑی. حلال تھا مگر تھوڑا تھا, بچہ نیک بنایا نا, اپنا سرمایہ بچے کی کریکٹر بلڈنگ پہ لگایا, بچے پر خرچ کر کے اس کو بگاڑا نہیں, اور تھوڑے پیسے حلال کے چھوڑ کر گیا. اللہ نے ان تھوڑے پیسوں میں ایسی برکت ڈالی کہ بچہ اس زمانے کا ملینر بن گیا. یہی بات ہم سب نے سیکھنی ہے, جن کے بچے ہیں, جن کے والدین ہیں. ہم بچوں پر انویسٹمنٹ کرتے ہیں مال کی, ڈگریاں دلا دو, دنیا دکھا دو, کاروبار سکھا دو. میں نہیں کہتا یہ نہیں کرنا چاہیے, جائز طریقے سے کرے, نو پرابلم, مگر بیسٹ انویسٹمنٹ یہ ہے کہ اس کو اچھا مسلمان بنا دو, اچھا انسان بنا دو, اللہ کا فرما بردار بنا دو. یہ انویسٹمنٹ ہے. آپ دیکھیں نا, بہت سارے لوگ زندگی بھر ایک ہی چیز سوچ رہے ہیں, یار بچے کے لیے مال چھوڑنا ہے, اولاد کے لیے پیسے چھوڑنے, جائیداد چھوڑ کے جانا چاہیے. بندہ کبھی کہنا ہے آپ اتنی محنت کیوں کرتے ہیں, یار بچوں کے لیے تو کر رہا ہوں, اپنے بچوں کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا ہے. ارے اللہ کے بندوں, پہلے یہ چیک کرو حلال چھوڑ کے جانا ہے یا حرام چھوڑ کے جانا ہے. اچھا کروڑوں روپے چھوڑے, بچوں کو نیکی نہیں سکھائی, سخاوت نہ سکھائی, توکل نہ سکھایا, ماں باپ کا ادب نہ سکھایا, اللہ رسول کی محبت نہ سکھائی. آپ کے مرنے کے بعد وہ کروڑوں روپے شراب میں, جوئے میں, ہم نے دیکھا اربوں پتی باپ کا انتقال ہوا, اتنے سارے پیسے چھوڑ کر والد گیا مگر دین نہ سکھایا. وہ پیسے جوئے میں, شراب میں, بیکار باتوں میں لٹائے, بچہ پھر بینکرپٹ ہوا, گھر بھی بک گیا, مقروض ہو گیا. اور ہم نے ایسے بھی دیکھے کہ ماں باپ زیادہ پیسے چھوڑ کے نہیں گئے مگر تربیت اچھی کر کے گئے, اللہ کو راضی کرنے کا ذہن دے کر گئے. بلکہ چلیں یا جتنے بیٹھے ہیں نا اسی کو دیکھ لیں. اب اپنی مثال لے لیں, میں اپنی مثال لیتا ہوں. ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے جتنے پیسے چھوڑے, کیا اللہ نے اس میں برکت نہیں ڈال دی؟ کئی ایسے جو اس سے آگے بڑھ گئے. کیسے آگے بڑھ گئے؟ ماں باپ کی دعائیں تھی اور آپ نے کچھ اچھے کام کیے, ماں باپ نے سکھایا تھا. سمجھ رہے نا بات کو؟ تھوڑے پیسے اللہ نے آپ کے بھی بڑھا دیے. ایسے بہت سارے ہیں کہ ماں باپ کے ورثے میں اتنے پیسے نہیں ملے مگر ماں باپ نے نیکی سکھائی, سخاوت سکھایا, اللہ کی راہ میں خرچ کرنا سکھایا. اللہ نے اس تھوڑے مال میں, کیونکہ وہ اچھا پیسہ تھا, اللہ نے اس میں برکت ڈال دی. دس از دا میسج آف سورہ بقرہ. لیگیسی میں کیا چھوڑنا ہے آپ نے؟ اپنے بچوں کو نیک بنانا ہے. میں اپنے بیان میں ایک بات کہا کرتا ہوں, اپنے بچوں کو کچھ نہ کر سکو نا تو کم از کم 5 وقت کا نمازی ضرور بنا دیں. ہاں اس کی برکت پتہ ہے کیا ملے گی؟ ہاں اس کی برکت سنیے. اگر آپ کا بچہ, آپ کا بیٹا, آپ کی بیٹی 5 وقت کی نمازی ہے نا, تو جب آپ دیکھیں ماں باپ کو مرنے کے بعد کیا چاہیے؟ نیک اعمال زندگی کے بعد منقطع ہو جاتے ہیں, اعمال نامہ ڈسکنٹینیو. حدیث میں آتا ہے جب بندہ انتقال کر جاتا ہے اس کا اعمال نامہ بند ہو جاتا ہے سوائے 3 چیزوں کے. فرمایا علم جو باقی رہتا ہے, صدقہ جاریہ, اور نیک اولاد جو اس کے لیے دعائے مغفرت کرے. اب میری اولاد میرے لیے دعا کرے گی کہ نہیں مجھے پتا نہیں, آپ اتنی بیزی ہو گئی ہے نیو جنریشن. لیکن اگر میں نماز ہی بنا گیا اس کو, ہر نماز میں اتحیات میں جب وہ بیٹھے گا, میرا بیٹا ہے یا میری بیٹی ہے, اسٹیٹس دیکھیں, وضو میں ہوگا, قبلہ رو ہوگا, نماز میں ہوگا, اور اللہ سے کہے گا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. فجر پڑھے گا تو مجھے تحفہ ملے گا, ظہر پڑھے گا تو مجھے تحفہ ملے گا, بلکہ ہر وہ رکعت جس پہ قاعدہ آخرہ کرے گا میری اولاد مجھے دعا دے رہی ہے. اور اولاد کی دعا کبھی کبھی کیسے مقبول ہوتی ہے. حضرت عیسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام ایک بار کسی قبر کے پاس سے گزرے, دیکھا قبر پر عذاب ہو رہا ہے. اللہ کے نبی تھے نا, اللہ نے ایسی نگاہیں دی تھی, قبر کے اندر کے احوال جان لیے. تھوڑے عرصے کے بعد آئے, دیکھا قبر میں انوار و تجلیات کی بارش ہے. اے اللہ یہ معاملہ کیسے, یہ بندہ ایسے نورانی قبر میں کیسے ہو گیا؟ کچھ دنوں پہلے تو عذاب ہو رہا تھا. ارشاد ہوا اے عیسیٰ جب یہ مرا تھا نا بڑا گنہگار تھا, اس پر اسی لیے عذاب ہو رہا تھا, مگر اپنی بیوی کو پریگننٹ چھوڑ کر, حاملہ چھوڑ کر مرا تھا. اب کچھ عرصے بعد اس کی بیوی کے یہاں اولاد ہوئی, بیٹا ہوا. اے عیسیٰ وہ بیٹا 5 سال کا ہو گیا. جب 5 سال کا ہوا تو مدرسے میں گیا, قاری صاحب نے کہا پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم. بچے نے پڑھا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے عیسیٰ مجھے شرم آئی کہ جس باپ کا بیٹا زمین کے اوپر رحمان اور رحیم کہہ کے مجھے پکار رہا ہے, اس کے والد کو زمین کے اندر میں عذاب دوں. اس کے بیٹے کے بسم اللہ پڑھنے کی برکت سے میں نے باپ سے عذاب کو دور کر دیا. ہائے ہائے, مبارک ہو ان کو جن کے بچے حافظ ہیں, مبارک ہو ان کو ان کے جن کے بچے عالم ہیں, مبارک ہو ان کو جن کے بچے نمازی ہیں. ارے ایسی اولاد چھوڑ کے جانا ہے
جو مرنے کے بعد ہمارے لیے صدقہ جاریہ کا باعث بنے. سورہ بقرہ کا میسج ہی یہی ہے. پیسے چھوڑنے کی فکر چھوڑ دو. اگر اللہ نے اسے نیک بنایا ہے نا تو اس کو اللہ غیب سے مدد کر دے گا. آپ کے تھوڑے مال میں برکت ڈال دے گا. جتنی اسٹرگل اس کے لیے مال چھوڑنے کی کرتے ہیں اس سے زیادہ کوشش کریں کہ اس کی اچھی تربیت کر کے جائیں. اب قرآن کی بات ہو رہی ہے. ہم نے ماں باپ کا ادب کرنا رب نے قرآن میں جیسے سورہ بقرہ کی ہم نے بات سنی اور ایک بار نہیں قرآن میں جا بجا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کا درس دیا گیا. اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانا. ترجمہ کنز العرفان اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو. اچھا قرآن پاک کا ایک بڑا خوبصورت اسلوب ہے, بہت پیارا اسٹائل ہے. کئی مقامات ایسے ہیں جہاں اللہ نے اپنی عبادت کا درس دیا, ساتھ ہی اس کے بالکل لگو لگ اللہ نے والدین کے ساتھ نیکی اور بھلائی کا حکم ارشاد فرمایا. ایک آیت میں فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اور تمہارے رب نے حکم فرمایا کہ اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرو. 21ویں پارے میں فرمایا انشکر لی وَلِوَالِدَيْكَ کہ میرا اور اپنے والدین کا شکر ادا کرو. ایسا کئی مقامات پر ہے. اللہ نے اپنی عبادت کا ذکر کیا, رائٹ آفٹر اللہ نے والدین کے ساتھ بھلائی کا, والدین کے ساتھ شکر کا, والدین کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنے کا حکم دیا ہے. میرے پیارے اسلام, اس کی وجہ کیا ہے؟ ریزن سمجھنا ہے نا کہ اللہ نے بالکل اس کے ساتھ کیوں بیان فرمایا. مفتی احمد یار خان نعیمی علیہ رحمت الرحمان اس کی 2 وجہ بیان فرماتے ہیں. کہتے ہیں پہلی تو یہ کہ ماں باپ فیض الہی کا پہلا واسطہ ہے. ہاں یعنی بندے کو اللہ پاک کی جو بھی نعمتیں حاصل ہوتی ہیں نا وہ پیدائش کے بعد ملتی ہیں. یعنی میں پیدا ہوا تو پھر سب کچھ مجھے ملا نا. میں پیدا ہی نہ ہوتا, میرے ماں باپ نہ ہوتے تو میں پیدا ہی نہ ہوتا. آج میں دنیا میں ہوں کس کے سبب سے ہوں؟ ماں باپ کے سبب سے ہوں. اچھی صورت ہے, دولت ہے, عزت ہے, شہرت ہے, رزق ہے, نعمت ہے, سانس ہے, واٹ ایور مجھے اللہ کی نعمتیں ملی جب میں دنیا میں آیا. تو ماں باپ واسطہ ہیں کہ اس کے ذریعے میں دنیا میں آیا. تو سبحان اللہ یہ ساری نعمتیں ملنے کا ایک واسطہ تو والدین اس طرح ہو گئے. دوسری بات مفتی صاحب فرماتے ہیں کہ ماں باپ کے جو ہم پر احسانات ہوتے ہیں نا, جو انعامات ہیں, ان انعامات اور احسانات میں ایک بڑی خوبصورت مشابہت اللہ پاک کے احسانات کے ساتھ ہے. اب وہ کیا ہے؟ اللہ پاک اپنے بندوں کو پالتا ہے, نعمتیں عطا فرماتا ہے, بارش برستی ہے, پھول کھلتے ہیں, سبزے اگتے ہیں, دانے لگتے ہیں, اناج بنتا ہے. یہ سارا نظام زندگی اللہ پاک نے بنایا کس کے لیے؟ اپنے بندوں کے لیے. کیا معاذ اللہ اس میں اللہ کی کوئی لالچ ہے؟ اللہ کو ہم سے کچھ چاہیے؟ بے لالچ عطائیں ہیں نا اس کی. اللہ نے قرآن میں فرمایا ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون ان اللہ هو الرزاق ذو القوة المتین. ترجمہ کنز العرفان, میں ان سے کچھ رزق نہیں مانگتا اور نہ یہ چاہتا ہوں کہ وہ مجھے کھانا کھلائیں. بے شک اللہ ہی بڑا رزق دینے والا, قوت والا, قدرت والا ہے. اللہ بانٹتا ہے, اللہ عطا کرتا ہے, اللہ کو ہم سے کوئی طلب نہیں. یہ اللہ کی شان ہے. مگر اللہ نے ماں باپ کو کیسا بنایا ہے کہ ماں باپ بچے سے لالچ نہیں کرتے. ماں باپ کو کوئی لالچ نہیں ہوتی کہ اس کو کھلائیں پلائیں, اپنے پیٹ کاٹ کے اس کو بڑا کریں, اس کو سردی گرمی سے بچائیں, اس کو جناب دوائیں دلائیں. بعض اوقات بچے بڑے ہو کر کوئی ماں باپ کی خدمت نہیں کرتے. لوگ ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں خیال آئے کہ جناب آج کل تو ماں باپ بچے کو اس لیے پالتے بڑا ہو کے کما کے دے گا. ارے مجھے بتاؤ اگر یہ بات ہے تو پھر معذور بچوں کو ماں باپ کیوں پالتے ہیں؟ ماں باپ کا پیار بے لالچ ہے. دنیا میں جو بے لوس پیار ہے, انکنڈیشنل لو اگر کوئی کرتا ہے تو وہ ماں باپ کرتے ہیں. میں نے بڑی پیاری بات پڑھی, دنیا میں ایک ہی بندہ ہے ہماری اور آپ کی زندگی میں, ایک ہی بندہ ایسا ہوتا ہے جو یہ چاہتا ہے کہ یہ مجھ سے بھی آگے بڑھ جائے. اور پتہ ہے کون ہوتا ہے؟ وہ ہمارا والد ہوتا ہے. والد ہمیشہ یہ چاہتا ہے کہ میں جہاں تک پہنچا ہوں نا میرا بیٹا اس سے آگے پہنچ جائے. دنیا میں اور کون چاہتا ہے بھائی آگے بڑھ جائے؟ اتنا انکنڈیشنل پیار ماں باپ کرتے ہیں, اپنی تکلیفیں اپنی. اچھا پھر ماں باپ کو اللہ نے کیسا پیارا رشتہ ہمیں کیسا دیا. اگر ہم سمجھے نا, ہم جب پیدا ہوئے نا, آپ کے گھر میں بھی بچے پیدا ہوئے ہوں گے. اچھا میری باتیں ان کو جلدی سمجھ آئیں گی جو اب خود ماں باپ بن گئے. ہمیں بھی یہ اس وقت سمجھ نہیں آتی تھی, جب خود ماں باپ بنے تو اب زیادہ سمجھ آئی. بچہ پیدا ہوتے ہی سب سے زیادہ فریجائل ہوتا ہے بچہ, بالکل جس کو کہیں چھوئی موئی ہوتا ہے نا. کتنی بیماریاں اس پہ حملہ آور ہو رہی ہیں. اب اس بچے کو 2 خادم چاہیے 24/7, چھٹی نہیں ہے ان خادمین کی.
جو اس کی باڈی ہے نا، اس کی ریکوائرمنٹ کیا ہے کہ اس کو 2 ایسے خادم چاہیے. ایک خادم وہ چاہیے جو اس کے ساتھ ہر وقت چپکا رہے، اس کی گندگی صاف کرے، اس کو کپڑے پہنائے، اس کی مالش کرے، اس کو تیل لگائے، اس کو کھانا کھلائے، دودھ پلائے، واٹ ایور اس کی نیڈ ہے، سونا جاگنا اسی کے ساتھ، تبھی وہ بچہ آہستہ آہستہ گرو کرے گا. اور دوسرا خادم اس کو وہ چاہیے کہ جو اپنا مال خرچ کرے ہیں، اپنے پیٹ، کیونکہ تمام چیزوں کے لیے پیسے چاہیے گے. اللہ نے دیکھے ماں باپ کے دل میں کیسی محبت ڈالی ہے کہ ماں بچے کے پیدا ہوتے اس کی خادمہ بن جاتی ہے. دنیا میں پیسوں سے ایسی خادمہ نہیں مل سکتی جیسی اللہ نے ماں جیسی، اس کے دل میں اتنی محبت ڈال دیتا ہے رب کہ وہ اب بچہ روئے تو یہ جاگتی ہے، وہ تڑپے تو یہ تڑپتی ہے. ارے اس کے رونے میں اسے پتہ چل جاتا ہے کہ پیٹ میں درد ہو رہا ہے یا کان میں درد ہو رہا ہے. اور والد کیسا بے لوث خرچ کرتا ہے کہ آدھی رات کو ہاسپٹل لے جانا ہے، آدھی رات کو ماں کہتی بچے کے لیے دودھ لے کر آؤ، فلاں دوائی لے کر آؤ، وہ سارے کام چھوڑے گا، اپنے دودھ پیتے بچے کے لیے یہ سب چیزیں کرتا ہے. سوچیں یہ دل میں ڈالا کس نے؟ یہ اللہ نے میری اور آپ کی پرورش کا انتظام کیا ہے. یہ ماں باپ کے احسان ہیں ہم پر جو انہوں نے ہمارے ساتھ بچپن سے اب تک کیے. اور جب ہی رب فرماتا ہے شکر ادا کرو میرا اور شکر ادا کرو اپنے والدین کا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی گئی یا رسول اللہ سب سے فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ یہ بہت سارے اسلام میں بیٹھے ہیں اور ماشاءاللہ نیک نمازی ہیں، نیکی کرنے کا جذبہ بھی ہوتا ہے، ہم بھی چاہتے ہیں کہ فضیلت والا عمل بتا دیں. ایک صحابی رسول نے سوال کیا یا رسول اللہ سب سے زیادہ فضیلت والا عمل کون سا ہے؟ فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، یعنی نماز کو اس کے وقت پر ادا کرنا. پھر پوچھا یا رسول اللہ اس کے بعد دوسرا سیکنڈ پسندیدہ عمل؟ فرمایا ثم بر الوالدین، اس کے بعد والدین کے ساتھ بھلائی کرنا سب سے پسندیدہ ہے. یہ اتنی بڑی نیکی ہے، یہ پسندیدہ عمل میں بھی ٹاپ لسٹ پر ہے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، ہمیں اپنے ماں باپ کے ساتھ اچھا برتاؤ کرنا ہے. اچھا بعض اوقات آج کے زمانے میں فاسٹ لائف ہو گئی، یہ نہیں پتا چلتا کہ میں کیا کر لوں تاکہ مجھے یہ اطمینان ہو جائے کہ میں والدین کا فرما بردار ہوں. میرے پر والدین کے حقوق کیا ہیں؟ مجھے کوئی لسٹ بتا دیں، مجھے کوئی چیک لسٹ دے دیں تاکہ میں چیک کر لوں کہ میں یہ کام کر رہا ہوں کہ نہیں. اپنے طور پہ میں سمجھ رہا ہوں میں بڑی خدمت کر رہا ہوں، میں ماں باپ میرے مجھ سے سیٹسفائی ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ میں گناہ گار ہوں. تو آج میں کچھ والدین کے حقوق بیان کرتا ہوں جو علماء کرام نے بیان کیے. اب ذرا غور کیجئے والدین کے ساتھ نیک سلوک کرنا کیسے ہے. سب سے پہلے تو یہ بات ذہن میں بٹھا لیں کہ والدین کے حقوق کی گنتی بھی نہیں ہو سکتی، اتنے حقوق ہیں. اعلیٰ حضرت امام اہل سنت کی خدمت میں سوال ہوا کہ ماں باپ کے حقوق کتنے ہیں؟ سیدی اعلیٰ حضرت امام اہل سنت نے کمال کا جواب دیا. فرمایا والدین کے اتنے حقوق ہیں کہ پورے کرنا ناممکن ہے. یہاں تک کہ اگر والدین وفات پا جائیں اور بیٹا انہیں دوبارہ زندہ کرنے کی طاقت رکھتا ہو تو دوبارہ زندہ کرے، یہ بھی ان کے حقوق میں شامل ہے. تو یہ تو کر ہی نہیں سکتے ہم تو ان سے پیدا ہوئے ہیں نا، ہم ان کی وفات کے بعد ان کو پیدا نہیں کر سکتے، زندہ نہیں کر سکتے. حقوق کا عالم یہ ہے. مگر اب علماء کرام فرماتے ہیں کہ لسٹ بھی بہت بڑی، کاؤنٹ بھی نہیں ہو سکتی، مگر چند باتیں اگر کوئی ان پر عمل کر لینا تو یہ والدین کے ساتھ بھلائی کرنے والا کہلائے گا. اب غور سے یہ چیک لسٹ، جتنے نوجوان خوش نصیب ہے یقین کرے جن کے ماں باپ آپ کے پاس ہیں، پوچھئے ان سے جن کی ماں چلی گئی، پوچھئے ان سے جن کے والد چلے گئے. ہم ہر سال یہاں جب جمع ہوتے ہیں تو والدین کی یاد یقیناً اور تازہ ہو جاتی ہے. ماں باپ کے بغیر زندگی بہت بے ننگ ہو جاتی ہے. دکھ میں، سکھ میں، خوشی میں، غم میں، ہر وقت ماں باپ یاد آتے ہیں. اور اگر آپ کے پاس ہیں تو آپ بہت نکی ہیں. آؤ میرے بچوں، آؤ میرے نوجوانوں، سن لو کہ شریعت کیا سکھا رہی ہے کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں. پہلا حق، شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے والدین کی ہر بات ماننا. یہ پہلا حق ہے، یعنی والدین کی ہر بات ماننی ہے. جو وہ کہہ دیں فوراً لبیک کہتے ہوئے ان کے حکم پر عمل کر گزرنا ہے. ایسے بہت سارے کام ہیں کہ جو عام حالات میں جائز کی حد تک ہیں، والدین کا حکم ہو جائے تو اب یہ واجب ہو جائیں گے. مثلا کھانا کھانا جائز ہے، لیکن اگر ماں باپ حکم فرما دے کہ کھاؤ، کھانا پڑے گا، تو اب یہ لازم ہو جائے گا، یہ واجب ہو جائے گا. اللہ اکبر، نہیں کھائے گا تو گناہ گار ہوگا. حلال کام تھا، جائز تھا، ماں باپ کا حکم آ گیا، اب نہیں ٹال سکتا. باہر شریعت میں ہے کہ بیٹا پردیس میں ہے، ابراڈ ہے، والدین اسے بلاتے ہیں تو آنا ہوگا. فون کر کے خط لکھنا کافی نہیں، یوں ہی والدین کو اس کی خدمت کی حاجت ہے تو آئے بھی اور آ کر خدمت بھی کرے. یہ ہے ماں باپ کے حقوق. اب یہاں بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ماں باپ علم دین سے دور ہوتے ہیں تو ماں باپ شریعت کے خلاف حکم دیتے ہیں. اب یہاں ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی.
ہر جائز کام میں تو بات مانی جائے گی. معاذ اللہ ماں باپ کہتے ہیں نماز نہ پڑھو، داڑھی مڑوا دو، تو اب ماں باپ کی نہیں مانی جائے گی. اللہ کی اطاعت میں مخلوق کی جو ہے بات نہیں مانی جائے گی کہ مخلوق کو راضی کرنے کے چکر میں رب کو ناراض کر دیں. اللہ قرآن میں فرماتے ہیں فلا تطعهما، تو ان کا کہنا نہ مان. یعنی ماں باپ جب اللہ رسول کی نافرمانی کا حکم دے ان کی پیروی نہ کر. یہاں ایک اور نصیحت ہے جو قرآن کریم میں فرمایا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا، اور دنیا میں اچھی طرح ان کا ساتھ دے. یعنی پتا چلا ماں باپ نے شریعت کے خلاف حکم دیا، اب ان سے لڑنا نہیں ہے، چیخنا چلانا نہیں ہے، ان کے ساتھ بات چیت ختم نہیں کرنا، روٹ کر بھاگ نہیں جانا، کھانے پینے کی ہڑتال کر کے ان کا دل نہیں دکھانا ہے، بلکہ اس صورت میں ان سے بھلائی کے ساتھ پیش آنا ہے. یعنی امی کہتی ہے بیٹا داڑھی منڈوا دو، اب ماں سے لڑے بغیر ہاتھ جوڑ کر کہنا ہے اے امی میں اللہ رسول کی نافرمانی نہیں کر سکتا، برائے کرم مجھے یہ حکم نہ دے، باقی کوئی حکم ہو تو فرمائیں. پیار سے محبت سے اس وقت بھی پیش آنا ہے. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اب دوسرا حق یہ ہے کہ ماں باپ کے حکم کو نفل عبادت سے زیادہ اہمیت دینا. یہ بڑی اہم بات ہے. کچھ لوگ ہم نفلی کاموں میں لگے رہتے ہیں اور ماں باپ ناراض ہیں، ماں باپ دکھی ہیں. یاد رکھو یہ عمل ٹھیک نہیں ہے. مثلا دل کر رہا ہے کہ نفلی روزہ رکھنا ہے، ماں باپ منع کر دیں تو اب نفلی روزہ نہیں رکھیں گے. دل چاہ رہا ہے کہ نوافل پڑھوں اور امی نے کہا کہ نہیں بیٹا بازار جانا ہے، میرے ساتھ چلو، سودا لے کر آؤ، تو اب نفل بعد میں پڑھیں گے، پہلے ان کا حکم ماننا. آپ شریعت دیکھیں کس قدر درس. اللہ کی عبادت ہے نا نفلی روزہ، عبادت نہیں، نفلی عبادت نہیں کرنی، ماں باپ کی بات ماننی ہے. یہ ماں باپ کا دوسرا حق ہے. ایک بڑا عجیب و غریب واقعہ حدیثوں میں موجود ہے. ایک بڑے راہب تھے، بڑے عبادت گزار تھے، ان کا نام حضرت جریج تھا. عبادت گزار تھے، بڑا عبادت خانہ بنایا ہوا تھا اور بڑی عبادت کرتے تھے. ایک بار ان کی والدہ نے انہیں بلایا، وہ نماز پڑھ رہے تھے، ان کو یہ بات ذہن سے نکل گئی کہ ماں بلائے تو نفلی نماز ہے، اس کی تفصیل ہے تو اس کو توڑ کے حاضر دینا ہوگا. جواب نہیں دیا. دوبارہ بلایا، نماز جاری رکھی، نماز نہیں توڑی. ماں نے جب تیسری بار بلایا، تیسری بار بھی نہیں گئے، تو ماں تڑپ کر کہتی ہے بیٹا تجھے اس وقت تک موت نہ آئے جب تو کسی بدکار عورت کا منہ نہ دیکھ لے. اب یہ دل سے بددعا نکل گئی. اب کیا ہوا؟ کچھ عرصے بعد اس علاقے میں ایک عورت نے ایک چرواہے کے ساتھ بدکاری کی، بچہ پیدا ہوا. لوگوں نے پکڑا تو کہتی ہے یہ بچہ تو جریج کا ہے. سارے لوگ جریج کے پاس پہنچے، ان کی عبادت گاہ کو توڑ دیا. بڑی ذلت ہوئی، کافی لوگ جمع ہو گئے کہ تم نے ایسا کیا. اب اللہ والے تو تھے، عبادت گزار تو تھا وہ بندہ. اس نے کہا اس بچے سے پوچھو، اے بچے تو بتا تیرا باپ کون ہے. اللہ نے اس بچے کو قوت گویائی دی. اس بچے نے کہا کہ میرا والد جریج نہیں بلکہ چرواہا ہے. ان کی جان تو چھوٹ گئی، مگر یہ سارا تماشا ہوا. اس کے پیچھے علماء کہتے ہیں وجہ وہی ہے کہ ماں کا دل دکھایا تھا، ماں نے بددعا دی تھی نا. اچھا یہاں ماں باپ کے لیے بھی ایک درس لے لیجیے. اگر ماں باپ مجھے سن رہے ہیں، کبھی کبھی غصے میں آ کر بچوں کو بددعا نہ دیا کریں. ہاں ماں کی دعا بھی لگتی ہے، اس کی بددعا بھی لگتی ہے. غصے میں آ کر کہہ تو دیتے ہیں، بعد میں پریشان آپ نہیں ہونا ہے. آپ کے بچے کے ساتھ کچھ برا ہو گیا تو آپ چاہتے تو نہیں تھے، غصے میں کہا ہے تجھے کیڑے پڑے، تو برباد ہو جائے، تیری ٹانگ ٹوٹ جائے، تیری زبان کھنچ جائے. نہیں، کیا پتہ قبولیت کا وقت ہو، آپ ہی کا بچہ ہے تو زبان پہ لگام ہونی چاہیے. بعض اوقات اول فول بکتے رہتے ہیں، ارے آپ ہی کی اولاد ہے، بعد میں آپ ہی نے رونا ہے کچھ ہو گیا تو. بددعا نہ دیں. اور بچوں کے لیے درس کیا ہے کہ ماں باپ کا کبھی دل نہ دکھائیں، ان سے صرف دعائیں لیں. خدا کی قسم اس بندے کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا جس کے ساتھ ماں باپ کی دعائیں ہیں. وہ ترقی کرے گا. اور جس سے ماں باپ ناراض ہے نا، اس کو برباد ہونے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا. یہ ہمیشہ یاد رکھیں، اپنے ماں باپ کی دعائیں لینی ہیں. ہاں اب یہ نفل نماز توڑنے کا جو مسئلہ ہے، یہ بڑی لمبی چوڑی تفصیل ہے، یہ آپ دارالفتہ سے مزید معلومات کر لیجئے گا. اب مسئلہ کیا ہے کہ والدین اگر کسی مصیبت میں ہیں، معاذ اللہ سیڑھی سے گر گئے ہیں، ایمرجنسی کی کیفیت ہے، تو اب تو چاہے فرض نماز پڑھ لو، وہاں سے پتہ چلا کہ ماں گر گئی ہے، ہاسپٹل لے جانا ہے یا کوئی ایمرجنسی ہے، تو فرض نماز بھی توڑ کر ماں کی خدمت کرنی ہوگی. ہاں ایسی ایمرجنسی نہیں ہے تو اب ماں کی پکار پر فرض نماز نہیں توڑ سکتے. ہاں نفل نماز پڑھ رہے ہیں اور امی ابو کو معلوم بھی نہیں کہ بیٹا نفل پڑھ رہا ہے، ایسی حالت میں وہ آواز دیں تو نفل نماز توڑ کر ان کی خدمت میں حاضر ہو جاتا ہے. اور اس کی مزید ایک تفصیل بھی ہے، لیکن بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ سوچیں ماں باپ کا لیول کیا ہے، ہم پر ذمہ داری کتنی بڑی ہے کہ ہم ان کی اطاعت کریں. اے میرے پیارے صاحب، تیسرا ماں باپ کا حق کیا ہے کہ ان پر خرچ کریں،
ان کے کھانے پینے کا بہترین انتظام کریں، جوتے کپڑے وغیرہ خرید کر دیں، حسب استطاعت پھل وغیرہ پیش کرنا، بیمار ہو تو اچھے ڈاکٹر سے چیک اپ کروانا، دوائیں وغیرہ مہیا کرنا، غرض جتنا ہو سکے اپنا مال ماں باپ پر خرچ کرنا ان کے حقوق میں شامل ہیں۔ روایات میں ہے ایک شخص اپنے والد کو خرچ پیش نہیں کرتا تھا، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں آیا، فریاد کی، التجا کی، سرکار دو عالم علیہ السلام نے جب اس کی باتیں سنی، آقا علیہ السلام کی آنکھوں میں آنسو تھے، جلال مبارک میں آ گئے اور اس شخص سے فرمایا انت و مالک لابیکا، تم خود اور تمہارا سارا مال تمہارے والد ہی کا ہے۔ یعنی بیٹا تو بیٹا، بیٹے کا سب کچھ والد کا ہے۔ اور بدقسمتی کیا ہے کہ آج بیٹا باپ سے کہتا ہے یہ میرا ہے، یہ میں نے کمایا ہے، ابو آپ کا تھوڑی ہے، آپ تو اتنا دیا تھا، آپ کا اپنا کاروبار، میرا اپنا، میں نے محنت کی۔ ہائے ہائے، یہ بیٹا سوچتا کیوں نہیں کہ اگر بچپن میں باپ کہہ دیتا نا بیٹا یہ میرا ہے یہ تیرا نہیں، تو میں تو بے لباس ہی رہ جاتا، مجھے تو کپڑے بھی میرے والد نے پہنائے تھے، اسی کے پیسے سے پہنے تھے نا۔ ایک اور بات یاد رکھنا، ہم ماں کا بڑا ریگارڈ کرتے ہیں، واقعی ماں ماں ہی ہوتی ہے، ماں کا نعم البدل نہیں، مگر ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ماں نے جو بھی بھلائی میرے اور آپ کے ساتھ کی ہے اس کے پیچھے کھڑا میرا والد ہی تھا، آپ کا والد تھا۔ اس والد نے تو پیسے دیے جو ماں نے سب چیزیں دلائی، ہمیں لگتا ہے امی جان دلا رہی، یقیناً ماں نے دلوائے، مگر والد کی اس قربانی کو بھولنا نہیں ہے۔ والد نے کبھی احساس نہیں ہونے دیا کہ بیٹا یہ میرا ہے۔ سوچے نا بچپن کے اپنے واقعات، کبھی ہم روئے ہوں گے اچھے کپڑوں کے لیے، کبھی ضد کی ہوگی نئے جوتوں کے لیے، کبھی کہا ہوگا ابو یہ والی ہوٹل میں کھانا ہے، کبھی کہا ہوگا یہ والا کھلونا چاہیے، ابو دوست گھومنے جا رہے ہیں میں نے بھی جانا ہے۔ والد نے ہماری کتنی فرمائشیں پوری کی، کبھی سوچا کہ اس وقت والد کو کیا ضرورت تھی؟ ہو سکتا ہے والد نے اپنے لیے کچھ خریدنا ہو سکتا ہے والد کا کچھ اور پلان ہو، والد نے وہ سارے پلان کینسل کیے ہوں گے، ہمیں کپڑے دلائے، ہمیں جوتے دلائے، اچھے اسکول میں پڑھایا، ارے جس نے انگلی پکڑ کر چلنا سکھایا، آج اس بوڑھے والد کو بچہ کہتا ہے یہ میرا ہے یہ آپ کا نہیں ہے۔ ارے اس کا دکھ تو سوچو کیا ہوتا ہوگا، کیا اس کو بچپن کی وہ باتیں یاد نہیں آتی ہوگی کہ جب یہ بول نہیں سکتا تھا، جب یہ کھا نہیں سکتا تھا، میں اس کا انتظام کرتا رہا اور آج یہ مجھے کہہ رہا ہے۔ نہ کرنا، کبھی بھی یہ مت کہنا خدا کی قسم جو کچھ میرا ہے وہ سب میرے ماں باپ کا ہے، عزت ہے، شہرت ہے، دولت ہے، واٹ ایور آئی ہیو۔ اور میں سچ بتاؤں کسی دن کہہ دو گے نا بوڑھے باپ کو یہ میرا جو کچھ ہے آپ کا، وہ آپ سے لے نہیں لے گا۔ باپ کیا کرے گا لے کر، ماں کیا کرے گی لے کر، لیکن جتنے دن وہ آپ کے پاس ہیں ان کو آنر تو دیں، ان کو عزت تو دیں، ان کو یہ احساس تو دلائیں، کبھی تو کہو کہ ابو آج میں جو کچھ ہوں وہ آپ کی وجہ سے ہوں، اے میری ماں آج جو کچھ میرے پاس ہے وہ سب تمہاری دعاؤں کی وجہ۔ کبھی کہے تو صحیح انہیں، ماں کو گن گن کے پیسے دیتے ہیں، اور کیوں مانگتی ہے ماں، بار بار کیوں مانگ رہی ہے، کیا ہو گیا، خرچہ کیوں کر رہی ہے؟ ماں سے حساب لوگے یار۔ آپ کو صحیح بتاؤ، خدا کی قسم اس اولاد کے بھاگ جاگتے ہیں جس کو ماں باپ پر خرچ کرنے کا موقع ملتا ہے۔ ارے تمہارے پیسوں کے نصیب جاگ گئے ہیں کہ تم اپنے ماں باپ پر خرچ کر رہے ہو۔ کئی ماں باپ تو ایسے جنہوں نے موقع ہی نہیں دیا یار، ہمیں خرچ کرنے کا موقع ہی نہیں دیا، خود ہی خرچ کرتے رہے، خود ہی کھلاتے رہے، خود ہی خدمت کرتے رہے۔ میں اگر اپنی ماں کی بات کروں، میں تو نہیں تھا اس وقت، بغداد میں تھا، اگر بتاتے اس رات بھی ماں نے اپنے ہاتھ سے کھانا بنایا تھا جس رات میری والدہ کا وصال ہوا۔ انہوں نے موقع ہی نہیں دیا ہمیں کچھ کرنے کا، خدمت کرتے کرتے چلی گئی، والد نے موقع نہیں دیا۔ ارے اگر آج موقع ملا ہے نا آپ کو خرچ کرنے کا کہ آپ کے پیسے سے دوائی آ رہی ہے، آپ کے پیسے سے ہاسپٹل کا بل ہو رہا ہے، آپ امی ابو کو مدینے لے جا رہے ہیں، آپ امی ابو کو کھانا کھلا رہے ہیں، لکی ہو یار۔ بتاؤ اس سے اچھا خرچ کون سا ہے میرے پیسے کا کہ میرے ماں باپ پر خرچ ہو جائے؟ حساب تو کرو کتنا بڑا قرضہ ہے اب پر، بچپن سے لے کر اگر کوئی 30 سال 25 سال 40 سال کا بیٹھا، حساب تو کرو کتنے ہزاروں، کتنے لاکھوں، کتنے کروڑوں انویسٹمنٹ کی انہوں نے ہم پر، اور آج تھوڑے پیسے کے لیے میرا منہ بن جاتا ہے۔ نہیں میرے پیارے اسلامی بھائی، ان کو آنر دیں، ان کو عزت دیں، ان کو گھر کا بڑا فیل کروائیں۔ وہ کہتے نا جن ماں باپ نے ساری زندگی تمہیں شہزادوں کی طرح رکھا، آج ان ماں باپ کو آخری عمر میں بادشاہ کا درجہ تو دے دو، ہے کہ آپ ہمارے سب کے بڑے ہیں۔ نہیں، بیٹے کے آگے باپ غلام بنا ہوا۔ کتابوں میں یہ الفاظ موجود ہیں کہ بیٹا باپ کے آگے حق ہے والد کا کہ بیٹا ابو کے سامنے ایسے رہے جیسے خادم رہتا ہے، غلام کیسے رہتا ہے؟ ریڈی، ایور ریڈی، حکم ملے کام کر دو، حکم ملے آرڈر۔ مگر آج حال یہ ہے
کہ باپ غلام بنا ہوا ہے. بیٹا میرا کام کر دے, ابو ٹائم نہیں ہے, بیٹا میرے لیے دوائی لیا, بیٹا ابو میرے پاس وقت نہیں ہے, بیٹا میرے پاس بیٹھ, ابو آپ پرانی باتیں کرتے ہو, میں دوستوں میں بیٹھوں گا. اللہ اکبر, باپ گھوم رہا ہے بیٹے کے آگے. حدیث سب کو یاد ہے, کئی بار سنی ہے. کیا حدیث ہے؟ کہ کوئی بچہ اپنے ماں باپ کو محبت کی نگاہ سے دیکھے اسے حج مقبول کا ثواب ملتا. دیکھیے نا, سنیے نا حدیث. اور آقا علیہ السلام سے پوچھا گیا وَإِن نَظَرَ كُلَّ يَوْمٍ مِئَةَ مَرَّةٍ, حضور کوئی 100 بار دیکھے. اللہ کے نبی نے فرمایا کوئی 100 بار دیکھے اللہ 100 حج کا ثواب عطا فرما. سنو سنو ابھی یہاں اس سے آگے کی بات سنو. اس حدیث کو یہیں تک سنا ہے ہم نے. محبت سے دیکھنے پر حج کا ثواب ہے. بتاؤ نا, خرچ کرنے کا ثواب کتنا ہوگا, پیر دبانے کا ثواب کتنا ہوگا, دوائی دلانے کا ثواب کتنا ہوگا, ہاتھ پکڑ کے چلانے کا ثواب کتنا. ارے قسم سے اگر تمہیں یہ موقع ملا نا کہ والد کا ہاتھ پکڑ کے چلانا پڑ رہا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ یہ وہی والد ہے جس نے مجھے انگلی پکڑ کر چلانا سکھایا تھا. تیری مہربانی آج مجھے کچھ کرنے کا موقع, ویل چیئر اگر آپ کو چلانے کا موقع مل گیا, لاٹری لگ گئی آپ کی, انجوائے کرو اسے. اس کو بوجھ سمجھتے ہیں. بھائی کہتا ہے بہن کو تو لے جا امی کو, بہن کہتی میں نہیں رکھتی تم لے جاؤ. ارے بھائی بہن دور کر رہے ہیں. 2 ماں باپ نے 10 بچے پال لیے, 10 بچوں سے 2 ماں باپ نہیں سنبھلے جا رہے, ذمہ داری اٹھانے کے لیے کوئی تیار نہیں. میں اولڈ ہاؤس گیا تھا کراچی کے علاقے. میں وہاں جب گیا تو بہت ساری باتیں ہوئی, بہت سارے بزرگوں سے ملا, بڑا پیار دیا انہوں نے مجھے. میں نے کچھ سٹوریز سنی کہ کیسے آتے ہیں تو کچھ کہتے ہیں کہ بیچارے جینین کیس بھی ہوتے ہیں, بیوی کا انتقال ہو گیا, اکیلا دنیا میں ہے, بچے ہی کوئی نہیں, تو وہ آ جاتے ہیں اولڈ ہاؤس میں. کچھ ایسے جنہوں نے شادی نہیں کی وہ آ جاتے ہیں. اور کچھ ایسے ہیں کہ جن کے بچے رکھنا نہیں چاہتے ہیں, بچے کہتے ہیں ہم نہیں سنبھال سکتے اپنے والد کو, آپ لے لیجئے. وہ اولڈ ہاؤس میں آتے ہیں. مگر ایک بات مجھے کل سیکھنے کو ملی جو ادھر لگ گئی. میں نے اولڈ ہاؤس کے جو محتمم تھے نا, جو ان کے ہیڈ تھے, میں نے ان سے پوچھا یار یہ بتاؤ کچھ لوگ ملنے بھی آتے ہیں. کہتا حبیب بھائی میں نے اکثر دیکھا ہے بیٹیاں ملنے آتی ہیں, بیٹے نہیں آتے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے بیٹیاں بیچاری شادیاں ہو گئی ہیں, سسرال میں اپنے والد کو رکھ تو نہیں سکتی ہیں, مگر باپ کی یاد ان کو آتی ہے. تو مجھے کل احساس ہوا کہ یار واقعی بیٹی جو ہے نا وہ باپ کے ساتھ آخر تک چلتی ہے, وہ باپ سے اب بہت محبت کرتی ہے. اور لوگ بیٹی کو برا بھلا کہتے ہیں, بیٹی پیدا ہو جائے تو اپنی بیوی سے لڑتے ہیں, یہ بیٹی پیدا ہو گئی, منہ بن جاتا ہے. ارے اللہ کے بندوں, سرکار دو عالم علیہ السلام کی وہ حدیث تو یاد کرو کہ نبی پاک فرماتے بیٹیوں کو برا مت کہو, بے شک میں بھی بیٹیوں والا ہوں. مبارک ہونے جن کے پاس بیٹیاں ہیں. بیٹیاں تو باپ کے دل کے قریب ہوتی ہیں. اولڈ ہاؤس والے کہتے ہیں بچیاں آتی ہیں ہفتے میں ایک بار, اپنے بچے بھی لے کر آتی ہیں اور کہتی یہ تمہارے نانا ہیں, یہ ہمارے ابو ہیں, آؤ ان سے ملتے ہیں. مجبور ہیں اپنے گھر لے جا نہیں سکتی, مگر بیٹوں کے پاس ٹائم نہیں ہے. کیسی اولاد ہے ذرا سوچے نا, جو بڑھاپے میں ماں باپ کو دکھ دے رہے. یقین کرے اس سے بڑی بربادی کوئی نہیں ہے. ارے ماں باپ کی خدمت کر لو, جنت, اور جنت بھی کہاں ملے گی. کتنی بار واقعہ سنا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے اللہ سے پوچھا مولا مجھے جنت میں اپنا پڑوسی دکھا. حضرت موسیٰ کون ہے؟ کلیم اللہ, جن کا سب سے زیادہ قرآن میں ذکر ہے. وہ اللہ کے نبی کہہ رہے مولا مجھے اپنا پڑوسی دیکھنا ہے, جنت میں کون ہے؟ کیا بتایا گیا کہ بہت بڑے عالم, بہت بڑے مفتی, بہت بڑے راہب تمہارے پڑوسی ہیں؟ کہا موسیٰ فلاں محلے میں جا, ادھر ایک کسائی ہے, قصاب ہے, وہ تیرا پڑوسی ہے. ڈھونڈتے ڈھونڈتے پہنچتے ہیں, طویل واقعہ ہے. اور جب پتہ چلتا ہے وہ بچہ اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتا ہے, اپنے ہاتھوں سے کھانا کھلاتا ہے. کہا بیٹا تیرے ماں باپ کوئی دعا بھی دیتے تھے؟ کہا کہ میری ماں دعا کرتی تھی اللہ میرے بیٹے کو جنت میں موسیٰ کا پڑوسی بنا دینا. حضرت موسیٰ کہتے ہیں بیٹا تیری ماں کی دعا قبول ہو گئی, تو ہی میرا جنت میں پڑوسی ہے. ارے یہ ہستیاں ہیں تمہارے پاس, کیوں جاتے ادھر ادھر دعا کرانے؟ فلاں سے دعا کراؤں, فلاں سے, تمہاری ماں ہے تمہارے پاس, بیٹھ جاؤ اس کی قدموں میں. والد ہے آپ کے پاس, کراؤ نا دعا اس سے. اچھا ایک یہ ہے کہ میں کہوں کہ ماں دعا کر دے, کہوں کہ والد دعا کر دے, یہ الگ ہے. خدمت ایسی کرو کہ بغیر کہے ماں دعا دے دے. اے اللہ میرے بیٹے کو عروج دے, اے اللہ میرے بیٹے کو خوش رکھ. جب یہ دل سے نکلے گی نا آپ کو اندازہ ہی نہیں آپ کو کیا کچھ مل جاتا ہے. اور سچی بات تو یہ ہے کہ آج تک جو ملا ہے نا
ابھی بھی آپ کے پاس جو کچھ ہے اور جو میرے پاس ہے یہ انہی کی دعائیں ہیں. ارے میری اوقات کیا ہے؟ اگر آج دنیا جانتی ہے، اگر آج ہماری کوئی عزت ہے، جو ہمارے پاس دولت ہے، یہ اسی ماں کی دعا ہے جو اکیلے میں بیٹھ کر اللہ سے مانگتی تھی. یار ایک بات بتاؤ، ہمارے ماں باپ کی دعا میں کون سی دعا تھی جس میں ہم شامل نہیں ہوں گے؟ کبھی سوچا؟ کبھی ہو سکتا ہے کہ ماں نے ہاتھ اٹھائے ہوں اور ہمارے لیے نہ مانگا ہو. ماں اپنے لیے نہیں مانگتی ہوگی، ہر بار ہمارے ماں باپ نے ہمارے لیے مانگا ہے. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں، بتاؤ ہماری دعا میں کتنی بار ماں باپ ہے؟ کیا یہ حق نہیں ان کا کہ میری ہر دعا میں میرے ماں باپ ہوں؟ بھول گئے. ہاں لوگ بھول گئے اپنے ماں باپ کو، اپنے لیے مانگتے، اپنے ماں باپ کے لیے نہیں مانگتے. حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے، قرآن سکھاتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا. مانگو مجھ سے کیسے؟ اے اللہ ماں باپ کو ایسا رحم کر جیسا انہوں نے بچپن میں رحم کیا. اللہ خود سکھا رہا ہے قرآن میں، مگر ہمارے پاس ٹائم نہیں ماں باپ کے لیے دعا کرنے کا. ارے اب اگر وہ چلے گئے دنیا سے تو کیا چاہیے، اور ان کو کچھ پیسے تو نہیں بھجوا سکتے نا. یہ دعائیں ہیں جو آپ انہیں بھجواؤ گے، یہ صدقے ہیں، یہ نیکیاں ہیں، یہ نمازیں ہیں. اس طرح کی کوئی نہ کوئی اہتمام کرتے رہا کرے. جن کے ماں باپ چلے گئے ان کو مشورہ بالخصوص دے رہا ہوں، زندگی میں بھی ماں باپ، بلکہ حدیثوں میں یہ مضمون ملتا ہے، جو بچہ، جو اولاد اپنی دعاؤں میں ماں باپ کو یاد نہیں رکھتا اس کا رزق کاٹ دیا جاتا ہے. اگر لمبی عمر چاہیے اور رزق میں برکت چاہیے تو فرمایا دعاؤں میں والدین کے لیے دعا کریں. یار کیسی ہستی ہے، دعا ان کے لیے کروں رزق میرا بڑھ جاتا ہے، عمر میری لمبی ہو جاتی ہے، مگر پھر بھی دعا نہیں کرتے. تو بالخصوص جن کے ماں باپ چلے گئے میں ان کو مشورہ دوں گا، ان کو تحفے بھجوائیں. دیکھیں نا، کبھی کبھی ماں باپ ملتے ہوں گے تو آپ ان کو کوئی کھانا کھلاتے ہوں گے، زندگی میں ان کو کوئی سوٹ پیس تحفے میں دیتے ہوں گے، کوئی عطر دیتے ہوں گے، عید کے دنوں میں امی ابو کو کوئی تحفہ دیتے ہیں نا. اب نہیں ہے وہ، تو آپ قبر میں بھجواؤ نا. کبھی 2 رکعت پڑھی، یا اللہ یہ ماں کے ایصال ثواب کے لیے، یا اللہ یہ میرے والد کے ایصال ثواب. ابو یا اللہ میں نے 100 درود پاک پڑھے میرے والد کو تحفہ، یا اللہ سورہ یاسین پڑھی میرے ابو کو تحفہ. مسجد کے سامنے ڈبہ آیا، جیب میں پیسے نکالے، یا اللہ امی ابو کے ایصال ثواب کے لیے. یہ جو پیسے آپ نے ڈالے ان کا ثواب ان کو قبر میں پہنچے گا. اور سوچو ان کو کتنی خوشی ہوگی کہ میری اولاد بھولی نہیں ہے. ہر تھوڑے دنوں بعد فرشتہ انہیں خبر دے گا تمہارے بیٹے نے ایصال ثواب کیا ہے، تمہاری بیٹی نے صدقہ کیا ہے، تمہاری اولاد نے سورہ یاسین پڑھی ہے. ارے یاد تو رکھو انہیں. اور میں آپ کو ایک اور بات بتا دوں، جو مرنے کے بعد اپنے ماں باپ کو یاد رکھتا ہے نا، اس کے مرنے کے بعد اس کی اولاد بھی اسے یاد رکھے گی. جو آج اپنے ماں باپ کو، مرحوم ماں باپ کو بھول گیا نا، وہ یہ امید نہ رکھے کہ بعد میں اولاد اسے یاد رکھے گی. اور پھر ایک اور بہترین کام کیجئے، جن کو اللہ نے نوازا ہے کہ وہ کم از کم، اگر اللہ نے نواز، بلکہ اللہ نے سب کو ہی نوازا ہے. حدیث پاک سناؤں گا، آپ کا دل خوش ہو جائے گا. حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو اللہ کے لیے مسجد بناتا ہے اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے. جنت میں گھر ملے گا اس کو جو مسجد بنائے گا. اب میرا ماننا یہ ہے کہ میرے پاس یا آپ کے پاس، جی ہاں، جو گھر ہے نا، یا تو ماں باپ نے دلایا ہے یا ماں باپ کی دعاؤں سے ملا ہے. ایسا ہی ہے، ایکسپٹ کرتے ہو کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. دنیا کا گھر کس نے دلایا؟ ماں باپ نے دلا دیا یا دعاؤں سے مل گیا. اب میری باری ہے میں اپنے ماں باپ کو جنت میں گھر دلایا. اب اولاد کی باری ہے کہ وہ اولاد ماں باپ کو جنت کا گھر دلائے. کیسے؟ مسجد بنا لے، ماں باپ کے نام کی مسجد بنائے، ان کے ایصال ثواب کے لیے بنائے. انشاءاللہ میرا رب انہیں جنت میں گھر بھی دے گا. اچھا کمال دیکھو، ایسا نہیں صرف ماں باپ کو ملے گا، میرے رب کی رحمت بہت بڑی ہے. جو اس مسجد میں حصہ ملائے گا، سارے بھائی بہن مل کے ملا رہے ہیں، سارے دوست مل کے ملا رہے ہیں، انشاءاللہ ان سب کو بھی جنت میں گھر ملے گا، ماں باپ کو بھی جنت میں گھر مل جائے گا. اب ہو سکتا ہے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یار مسجد تو بہت اچھی بات ہے، بنانی چاہیے. کئی لوگ بناتے ہیں اپنے ماں باپ کے نام کی مسجد، ٹھیک ہے نا. میں تو نہیں بنا سکتا، میں غریب ہوں. 1 کروڑ روپے، 50 لاکھ روپے، 70 لاکھ روپے کہاں سے لاؤں؟ ہائے ہائے، میرا دین کتنا پیارا دین ہے. صرف امیروں کے لیے فضیلت نہیں ہے. سرکار دو عالم علیہ السلام فرماتے ہیں، حدیث پاک کا خلاصہ ہے، جو کوئی شخص چڑیا کے گھونسلے جتنی بھی مسجد بنائے اللہ اسے بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. علماء فرماتے اس کا مطلب یہ کہ کوئی مسجد میں چڑیا کے گھونسلے جتنا بھی حصہ، یعنی ایک اینٹ بھی لگا دے، اللہ اس کو بھی جنت میں گھر عطا فرمائے. اب تو آپ کی جتنی حیثیت ہے، اب ایک مصلی لگا دے مسجد میں، ایک اینٹ لگا دے، جتنا. اب دیکھیں کنجوسی نہیں کرنا. ماں باپ کی باری میں بندہ بولے 500 روپے دے دو جنت میں گھر، آپ کی حیثیت اگر اتنی ہے پھر تو ٹھیک ہے. مجھے ایک بات ایک بزنس مین نے سکھائی، ان کے پاس ہم گئے، کہتا ہے مسجد بنانی ہے ابو کے نام کی. ان کا بہت VIP بنگلہ تھا، میں ان کے گھر گیا، کہتا ہے جیسا میرا گھر ہے نا اس سے اچھی مسجد بناؤں گا. ہاں بالکل اسٹیٹ آف آرٹ مسجد بنانی. میں نے کہا کیوں؟
کہتا ہے 1000 گز کے بنگلے میں رہتا ہوں، یہ میرے اللہ نے مجھے میرے ماں باپ کی دعاؤں سے دیا ہے، اب باپ کی مسجد بنانی تو وہ غریب علاقے میں چھوٹی سی مسجد بناؤں گا؟ نہیں، ابو کے لیے مسجد بناؤں گا تو اسی اسٹینڈرڈ کی بناؤں گا۔ تو اب یہ وہی والی بات ہے نا کہ آپ کو اللہ نے کتنا دیا یہ آپ طے کریں، ہیں کہ آپ کے ماں باپ کی دعاؤں سے جو آج اللہ نے دیا ہے، اب آپ کا خرچ بھی اسی حساب سے ہو جائے، پھر انشاءاللہ دیکھیں آپ کے ماں باپ کی روح آپ سے کیسی خوش ہوگی۔ بہرحال باتیں تو بہت ساری تھی کہ ماں باپ کے حقوق کیا ہیں، والدین کی خواہشات کو پورا کرنا ان کے حقوق میں شامل ہے، پسندیدہ کھانا کھلائیں، پسند کی چیزیں لے کر آئیں، والدین حج کرنا چاہتے ہیں اور اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو انہیں حج کروائیں، وہ مدینہ دیکھنا چاہتے ہیں اگر آپ کر سکتے ہیں انہیں مدینہ دکھائیں، ان کی خدمت میں مبالغہ کریں، ان کے پیر دبائیں اور ان کے غم میں غمگین اور خوشی میں خوش ہو جائیں، ان کے سامنے اونچی آواز سے بات نہ کریں، ان کے آگے نہ چلیں، ان کو نام سے نہ پکاریں، ان کی طرف سے اگر کوئی دکھ یا تکلیف پہنچے تو صبر اور بس صبر ہی کرتے چلے جائیں۔ یہ سب ماں باپ کے حقوق ہیں۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ رب کریم مجھے بھی، جو چلے گئے ماں باپ، میرے ماں باپ تو اب نہیں ہیں، اب ہماری زندگی میں ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ ان کو قبر میں راحت پہنچائیں، ان کو نیکیاں پہنچائیں، ان کو ایصال ثواب کریں، اور آپ میں سے جن کے ماں باپ ہیں اللہ ان کو اپنی زندگی میں اپنے ماں باپ کی خوب خدمت کی توفیق عطا فرمائے۔ ماں باپ چلے جائیں تو ان کو ایصال ثواب کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اب آخری بات ماں باپ سے یہ کروں گا کہ اگر یہ ساری باتیں میری اور آپ کی اولاد سن لے تو بتاؤ نا ہمارے لیے زندگی کتنی آسان ہو جائے، ہماری اولاد بھی تو ہماری فرما بردار ہو جائے گی نا اگر اس طرح کے بیانات سنے گی کہ ماں باپ کے ادب کیا ہے۔ تو پلیز اپنی اولاد کو، خود بھی اور اپنی اولاد کو بھی دعوت اسلامی کے ماحول سے وابستہ کریں، اجتماع میں آتے رہیں۔ آج میں جو کچھ ہوں نا یہ میرے والد صاحب کا مجھ پر احسان ہے، وہ مجھے انگلی پکڑ کر دعوت اسلامی میں لے کر آئے تھے، امیر اہل سنت کے حوالے کیا، اجتماع میں لے جاتے، قافلوں میں لے جاتے، محفلوں میں لے جاتے۔ آج وہ دنیا میں نہیں ہے، مگر انشاءاللہ اگر جو میں کر رہا ہوں ٹوٹا پھوٹا دین کا کام وہ آپ جانتے ہیں، اس سب کا اجر انہیں مل رہا ہے۔ میری ماں نے الحمدللہ تربیت فرمائی، قربانیاں دی، تو آج انشاءاللہ اس کا اجر مل رہا ہوگا نا انہیں۔ ہم بھی کوشش کریں کہ اپنی بھی اور اپنے بچوں کی تربیت کی بھی کوشش کریں۔ باقی اللہ ہدایت دینے والا رب ہے، میں کوشش تو کروں نا، باقی تو اللہ نے ہدایت دینی ہے۔ اللہ سے دعا بھی کرتے رہے اولاد کے حق میں، تو اللہ ہم سب کو نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاۃ والسلام علی خاتم النبیین۔ اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان۔ اے رب کریم جو تلاوت کی اور ہماری زندگی میں ٹوٹے پھوٹے نیک اعمال ہیں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ہدیتاً تحفتاً عقیدتاً پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ پیارے آقا کے وسیلہ جلیلہ سے تمام انبیاء کرام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، بالخصوص پیران پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، تمام مسلمین، تمام مسلمات، خصوصاً بالخصوص میرے مرحوم والدین، ارے اللہ یہاں پر جتنے اسلامی بھائی موجود ہیں ان کے جو بھی رشتہ دار مرحومین دنیا سے چلے گئے، اے اللہ ان سب کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ تمام مسلمین، تمام مسلمات کی ارواح کو پیش کرتے ہیں، قبول فرما۔ اے اللہ ہمارے ماں باپ کی بے حساب مغفرت فرما، جن کے ماں باپ حیات ہیں ان کو درازی عمر بالخیر عطا فرما، جن کے ماں باپ چلے گئے مولا ان کی بے حساب مغفرت فرما، اے اللہ ان کے درجات بلند فرما۔ اللہم ارحمہما کما ربیانی صغیرا، اے اللہ ہمیں اپنے لیے، اپنے مرحومین کے لیے خوب ایصال ثواب کے کام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرما۔ اے پروردگار ہمیں نیک بنا دے، پرہیزگار بنا دے، عاشق رسول بنا دے، اے اللہ 5 وقت کا نمازی بنا دے، اپنی اولاد کو بھی نمازی بنانے کی توفیق عطا فرما۔ اے کریم، اے کریم ہمارے ہاتھ اٹھے ہیں، تو سب کے نام بھی جانتا ہے اور کام بھی جانتا ہے، اے اللہ سب کی جھولیاں بھر دے، سب کی مرادیں پوری کر دے۔ اے پروردگار اس مسجد پر اپنا خاص فضل و کرم فرما، اس کو آباد کرنے والوں کے گھروں کو آباد فرما۔ اے رب العالمین ڈینگی وائرس بڑھتا جا رہا ہے، اللہ اس وائرس اور ہر طرح کے وائرس سے، ناگہانی آفتوں مصیبتوں سے ہمیں بھی بلکہ نبی پاک کی ساری امت کو محفوظ فرما۔ جو اس وائرس سے مبتلا ہو گئے اللہ انہیں شفا عطا فرما۔ اے کریم ہم سب کی جان، مال، عزت، آبرو، آل اور اولاد، دین اور ایمان کی حفاظت فرما۔ وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ بَصِيرٌ بِالْعِبَادِ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ سُبْحَانَكَ
انی کنت من الظالمین، اے رب کریم تڑپ رہے ہیں انہیں کعبہ دکھا دے، جو مچل رہے ہیں انہیں مدینہ دکھا دے، راہ مدینہ ہم سب کے لیے آسان فرما دے، دعوت اسلامی کو ترقیاں عطا فرما اور ہمیں بھی بڑھ چڑھ کر دعوت اسلامی کا ساتھ دینے کی توفیق عطا فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا یا مولانا انک انت التواب الرحیم ببرکۃ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جب تمہیں واپسی ہو یا اللہ، سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔